اور ایک عورت اما عائشہ سے ہمیں پہنچا ہے۔ کرے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، مجھے دھوکہ نہ دے، ان باتوں سے مجھے دھوکہ نہ دے جن کا وجود کائنات کے لیے رحمت، جن کی برکات آج تک زندہ ہیں، جن کا علم آج تک زندہ ہے۔ ہماری عورت تو صبح غیبت شروع کرتی ہے اور رات آتی ہے اور وہ غیبت پہ اٹھتی ہے، غیبت پہ سوتی ہے، نفرت پہ اٹھتی ہے، نفرت پہ سوتی ہے۔ دل بہت بڑی چیز ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ دل دیکھے جائیں گے۔ دل صرف عمل دیکھے جاتے تو بڑا کام سوکھا تھا، بس چلو نمازیں بھی ہیں، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، علم بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، یہ چیزیں چل رہی ہیں، موجود ہیں، لیکن وہاں تو بڑا اوکھا سوال ہے، اللہ دل دیکھے گا۔ پھر اللہ گھوڑے کی مثال لے کر آ رہا ہے، میرے بندے تمہیں گھوڑے سے خیال کبھی نہیں آیا کہ گھوڑا تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ نہ تو اس کا خالق ہے، نہ تو اس کا رازق بھی اللہ، خالق بھی اللہ، صرف تیرے گھر بندھا ہوا ہے، تو ایک وقت اس کو پانی پلاتا ہے، دو وقت اسے چارہ ڈالتا ہے، کبھی وہ بھی بھول جاتا ہے۔ وہ تیرے ساتھ ایسی وفا کرتا ہے کہ دشمن تیرے ہیں، حملہ وہ کرتا ہے، جنگ تیری ہے، لڑتا وہ ہے، تیر تجھے لگتے ہیں، سینے پہ وہ جھیلتا ہے، تلواریں تجھ پہ پڑتی ہیں، سر وہ آگے کرتا ہے، اور صبح سے شام تک تیرے قدم بقدم، تیرے شانہ بشانہ، تیرے نیچے ہو کر وہ تیرے دشمنوں سے سارا دن لڑتا ہے، اور رات کو تھکا ہوا جب واپس آتا ہے اور پھر تو صبح پھر اس پر کاٹھی ڈال کے حملہ آور ہوتا ہے، تو اتنا بھی نہیں کہتا مالک رات کی تھکن تو دور ہونے دے، وہ پھر تیرے ساتھ تیرا ہم سفر ہو جاتا ہے، تیرے ہم رکاب ہو جاتا ہے، اور پھر تیرے دشمنوں پر وہ بے جگری سے حملہ آور ہوتا ہے، اور تیری وفا میں، تیری محبت میں وہ لمبے قدم بھرتا ہے، پتھر پہ زور سے وہ ٹاپ مارتا ہے، آگ کی چنگاریاں اڑا کر تجھے بتاتا ہے دیکھ میں تیرے اوپر کیسا فدا ہوں، اور تیرے لیے وہ غبار اڑاتا ہے، دشمن کے بیچ میں حملہ آور ہوتا ہے، صرف چند گھونٹ پانی اور چند سوکھے گھاس کے تنکوں کی وہ تمہیں یہ واپسی دیتا ہے کہ تجھ پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ صبح معلقہ کا شاعر عنتر وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے یدعون عنتر والرماح كأنها اشطان بیر فی لبان الادہم ما زلت ارمیہم بغرة وجہہ ولبانہ حتی تسربل بالدم۔ جب جنگ کے شعلے بڑھ گئے تو لوگوں نے کہا عنتر تو کدھر ہے؟ تو میں نے اپنے کمیت گھوڑے کی لگام کو اٹھایا اور اسے ایڑ لگائی، وہ میرے ساتھ ہوا ہو گیا، اور دشمن کے نیزے اس کے سینے میں پڑے، وہ نیزے جن کے پیچھے لکڑیاں تھیں ڈول کھینچنے والی رسی کی طرح۔ عرب میں پانی گہرا تھا نا، تو اس میں سے ڈول جو پر جو رسی ہوتی تھی بہت لمبی رسی ہوتی تھی، تو لمبی رسی سے ڈول سے پانی کھینچتے تھے۔ نیزے کے پیچھے اگر لکڑی لمبی ہوگی نا اتنا اس کی طاقت بڑھ جائے گی اور اتنا زور سے سینے کے پار ہوگا۔ تو اپنے گھوڑے کی اور اپنی دلیری کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے جب پکارا گیا تو میں اپنے گھوڑے کو لے کے میدان میں اترا اور دشمن کے شاہ سواروں نے مجھے گھیرا، تو میرے بازوؤں نے ان کو توڑا اور میرے گھوڑے کے سینے نے سرخ جوڑا پہن لیا اپنے خون کا، ان کے نیزوں کے وار برداشت کر 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 وہ سر سے لے کر پاؤں تک خون میں نہا گیا، لیکن اس نے مڑ کے مجھے یہ نہ کہا عنتر مجھے کہاں پھنسا دیا۔ یہ گھوڑے کی محبت ہے مالک کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تم مجھ سے اتنا پیار کرتا جتنا گھوڑا اپنے مالک سے کرتا ہے۔ بے وقوف، اتنا بھی دل مجھے نہ دے سکا۔ ذرا سا میں نے کہا یہ نہ کرو تو کیا دل نہیں مانتا، یہ کر لو
تو ہمت نہیں پڑتی، یہ کیوں کیا ہے، ہمارا رواج ہے، یہ کیوں نہیں کیا، لوگ کیا کہیں گے، میرے سارے حکموں کو صرف اتنی باتوں پہ توڑ دیا، یہاں دل نہیں مانتا، یہاں طبیعت نہیں چاہتی، یہاں لوگ کیا کہیں گے، یہاں رواج نہیں ہے۔ اتنا میرا تعلق ہلکا تھا، کبھی رواج پہ ٹوٹا، کبھی طبیعت پہ ٹوٹا، کبھی چاہتوں پہ قربان ہوا، کبھی لذتوں پہ پرزے ہوا، کبھی تیری سستیوں کے آگے عاجز ہو گیا، کبھی تیری نفرتوں کے آگے وہ دم توڑ گیا، کبھی تیرے نفس کی شرارت کے آگے میرے حکم وہ ریت کے ذروں کی طرح ہوا میں بکھر گئے۔ اتنے بھی تو مجھے محبت نہ دے سکا جتنا گھوڑا اپنے مالک کو دیتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ میں بے دلیل بات کر رہا ہوں، انہو علی ذالک لشہید، صبح سے شام تیری زبان بتاتی ہے کہ تو واقعی مجھ سے محبت نہیں کرتا، ورنہ تیری زبان سے غیبت نکلتی، جھوٹ نکلتا، گالی نکلتی، تیری آنکھ غلط دیکھتی، تیرے ہاتھ پاؤں غلط چلتے۔ نہیں، انہو علی ذالک لشہید وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ تو نے مجھ سے محبت کی بجائے تو نے پیسے سے دل کو جوڑا، تو نے دنیا سے دل کو جوڑا، تو واہ کینٹ کی واہ واہ میں تسبیح پڑھنے لگا، مجھے میں بھی یاد نہ رہا، میری جنت بھی یاد نہ رہی، میرا محبوب بھی یاد نہ رہا، تیرے دل کے دروازے بند ہو گئے میرے لیے، اور تو نے کھول دیے گندی مخلوق کے لیے جن کی سرشت میں بے وفائی ہے، غداری ہے، مکاری ہے۔ آج تو اولاد وفادار نہیں، اوروں میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ آج تو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، اوروں میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ پھر ایک دم اللہ کا لہجہ بدلا، پہلے گلا تھا، پھر اللہ نے دھمکی دی ہے، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور۔ یاد ہے ایک وقت آنے والا ہے جب قبریں کھل جائیں گی، وحصل ما في الصدور، مر گئے۔ اس آیت نے ہمیں پھنسا دیا۔ میں تیرے دل کو کھولوں گا، آپریشن ہوگا دل کا، دیکھوں گا کس کو بسا کے لائے ہو، کس کا دم بھرتے مر گئے تھے۔ تمہارے ماتھے کے محراب سے مجھے دھوکہ نہیں لگے گا، تمہارے ہاتھ کی تصویر سے مجھے دھوکہ نہیں لگے گا، تمہاری تبلیغ کے چلوں سے مجھے دھوکہ نہیں لگے گا، تمہارے ممبر کے بیان سے مجھے دھوکہ نہیں لگے گا، میں تو دل ہوئے مر گئے۔ وحصل ما فی الصدور، کس کو دل دیا ہوا تھا دیکھوں گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، تجھے اپنے رب کے علم کا پتہ نہیں وہ کیسے علم والا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہیں اپنے رب کے علم کا پتہ نہیں ہے؟ یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، تجھے پتہ نہیں وہ کیسے علم والا ہے؟ وحصل ما فی الصدور، کس سے پیار کرتے تھے، کس کو دل دیا ہوا تھا؟ مجھے کبھی کبھی نا بڑا رونا آتا ہے کہ زندگی میں ایک رکعت بھی اللہ کی محبت میں نہیں پڑھ سکے۔ عمر بیت گئی نمازیں پڑھتے پڑھتے، جن پتھر دلوں کو نماز میں بھی اللہ یاد نہ آئے، وہ کیا دعویٰ لیے پھرتے ہیں کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم بڑے پرہیزگار لوگ ہیں، جنہیں نماز کے اندر بھی اللہ یاد نہ آ رہا، جس سے مہربان دھرتی عرش فرش پہ کوئی ہو نہیں، صبح سے شام تک نافرمانیاں کروں اور پھر رزق دسترخوان پہ سج جائے، پھر ٹھنڈے پانی آ جائیں، پھر رات کو سارا دن نافرمانی کر کے لیٹوں تو مجھے سلا دے، پھر سورج نقاب کشائی کرے تو مجھے اٹھا دے، سارا وجود گناہوں میں بھرا ہو پھر بھی میرے وجود کو حرکت کی اجازت دے دے۔ وَنُنْشَأَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، بڑی خوفناک دھمکی ہے،
تم سمجھتے نہیں ہو میں تمہیں پل میں انسان سے بندر بنا سکتا ہوں. وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ, تمہیں وہ بنا دوں جس کا وہم و گمان نہ ہو. ما لا تعلمون کے